اسی اندر 27 رمضان المبارک شب بیداری دا الحمدللہ بڑا بہترین اور وسیع انتظام فرمایا ہے، اور الحمدللہ علماء تاڑے کول تشریف لے آ رہے نے اور بڑے ہی خوبصورت اندازے نال مختصراً تربیت فرمان گے، اور انشاءاللہ پچھلی رات قیام اور دعا دا بھی اہتمام ہوئے گا، اور آنے والے مہمان ساتھی شب بیداری فرمانے والے انہیں دے واسطے انشاءاللہ الرحمن وسیع سحری دے کھانے دا بھی انتظام ہوئے گا، اور الحمدللہ میرے مہمان قریب نے انشاءاللہ پہنچن والے نے، اور ان قریب تواڈے نال گفتگو فرمان گے۔ ذرا محبت دے نال اپنی بیداری دا ثبوت فرماؤ، اور جو ساتھی جو میری ماما بہنا گھراں دی اندر نے اور شوق رکھ دے نے شب بیداری دا، اج 27 رمضان المبارک ہے، جامع مسجد الیاس اہل حدیث دی اندر شب بیداری فرماؤ، اور ہو سکتا ہے کہ شاید آج ہی لیلۃ القدر ہوئے۔ میرے ویرو، یہ رمضان المبارک دیاں مبارک گھڑیاں نے، اور جو ان گھڑیاں نو پالے گا اللہ رب العالمین انہاں دے نصیبے دی اندر 83 سال دی عبادت دا ثواب انہاں دے نامہ اعمال دی اندر درج فرما دیں گے۔ ویرو، رمضان دیاں آخری گھڑیاں نے، آخری راتاں نے، بعد دی اندر نہیں پتہ کہ کیسا رمضان ہوئے، کیسی طبیعت ہوئے، اگلے رمضان زندگی وفا نہ کرے، صحت وفا نہ کرے۔ تو آؤ اج میری طرفوں جامع مسجد الیاس اہل حدیث دی اندر میری جماعت دی طرفوں تمام ساتھیاں جو آس پاس فیکٹریاں دی اندر ملازم نے اور کوئی آس پاس گھراں دی اندر نے، سب نو کھلے عام دعوت ہے، جامع مسجد الیاس اہل حدیث دی اندر شب بیداری فرماؤ، اور قرآن و سنت دی روشنی نال اپنے قلوب و اذہان نو منور فرماؤ، اور انشاءاللہ کچھ وقت تنہائی دا بھی دیتا جائے گا کہ اپنی اپنی عبادت اپنے اپنے رب دے نال، اپنے انداز دے نال اپنے رب دے نال گفتگو کیتی جائے، عبادت کیتی جائے، شب بیداری کیتی جائے، اور انشاءاللہ شب بیداری دی اندر میرے بڑے ہی پیارے محترم قاری محمد طلحہ نسیم اللہ حجازی صاحب انشاءاللہ قیام اللیل فرمان گے اور دعا دا اہتمام فرمان گے، اور بھی میرے مہمان انشاءاللہ بہت ہی ایک تربیتی اصلاحی درس ہوئے گا قرآن و حدیث کی روشنی اندر۔ تو میں اپنے پروگرام دا آغاز کردہ تلاوت کلام پاک تو کہ سب تو پہلے ننہ بیٹا محمد حسن صفدر حسین، محمد علی حسن صفدر حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها فيومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. माशाअल्लाह। अब आपके सामने एक और नन्हा तालिब इल्म हाफिज अब्दुर्रहमान कितने ने अब्दुर्रहमान आ जाओ बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, हय्यकल्लाह। अब तिलावत के लिए मैं एक और दावत देता हूँ। नन्हा मुन्ना तालिब इल्म मोहम्मद अबू हुरैरा, मोहम्मद अनस ज़बी, मोहम्मद अनस ज़बी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्म रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाह।
माशाअल्लाह, हय्यकल्लाह। अब मैं एक छोटी सी नज़म के लिए दावत देता हूँ। मोहम्मद ज़ैदुर रहमान, मोहम्मद ज़ैदुर रहमान। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी दा ज़माना इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला व रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह मालिकुल आलम दी ज़ात वास्ते है, जो पूरी कायनात दा खालिक, मालिक, दाता, गंजबख्श, गरीब नवाज है। कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा दस्तगीर है। उस तो बाद अनगिनत लातदाद बेहदो बेहिसाब दरूदो सलाम आका अंबिया सैयदुल अंबिया पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात पाक वास्ते है। अल्लाह ताला ने सानू अपना पैगंबर दिता है। पैगंबर भी वो दिता है जिहड़ा अपनी उम्मत दे नाल मुहब्बत बड़ी करदा है। अल्लाह ने अपना लाडला नबी सानू दिता है, सानू अपने पैगंबर दा उम्मती बनाया। उस नबी दे असी दरूद नहीं पढ़ते जिहड़ा नबी साडे लिए रातां नू रोंदा रहा। उस नबी लई असी दरूद नहीं पढ़ते जेड़े पैगंबर ने दुआवां नहीं मंगियां। मैं रोज़े मैशर दुआवां मंगांगा अपनी उम्मत वास्ते। असी उस नबी ते ज़ात ते दरूद पाक दा नजराना पेश नहीं करते जैस नबी ने मारां खादियां ने साड़ी खातर। आका दा नाम आए ते दरूद मुहब्बत नाल पढ़िया करो। जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह ताला ने अपने नबी नू दिता है सानू। अल्लाह ताला ने साढ़े ते एहसान कीता है, सानू अपने पैगंबर दा उम्मती बनाया है। अल्लाहु अकबर। असी अपने अल्लाह दी भी मनना है ते रसूल पाक नू भी मनना है। हजरात दी वकार गल जरा गौर ना सुनो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू किवें मनना है, आका ते यकीन किवें करना है, आका नू किवें मनना है। आका नू मनन तो मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिथे गल आ जावे, हदीस आ जावे, आका दा फरमान आ जावे, उथे ही मन लेना है। अल्लाह कुरान विच फरमांदे ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह दी भी इताअत करो ते अल्लाह दे रसूल दी भी
دی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سانو اتنا سونا پیغمبر عطا کیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار سانو اس پیغمبر دی سیرت تے عمل کرنا چاہیے ہے۔ ویکھنا کسے پوچھن والے تیری تا میری اماں عائشہ کو پوچھیا اماں جی نبی پاک دی سیرت کیا ہے؟ اماں جی فرمان لگیاں کیا تو قرآن نہیں پڑھدا؟ فرمان لگا اماں جی میں قرآن تے پڑھدا واں۔ اماں فرماندیاں نے پھر تینوں پتہ کیوں نہیں؟ اللہ نے تے اپنا سارے دا سارا قرآن ہی اپنے محبوب دی شان وچ اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ نے تے پورا قرآن ہی اپنے پیغمبر دی سیرت اندر اتاریا ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی اپنا حضرت محمد رسول اللہ دی سیرت عملی نمونہ بنایا ہے۔ حضرات عزیز وقار اپنے پیغمبر تے ایمان لے آنا ہے، پیغمبر دیاں حدیثاں مننیاں نے، پیغمبر دی ہر ایک گل نو مننا ہے۔ جتھے پتہ چل گیا میرے نبی نے ارشاد فرما دیتا ہے، صحیح سند نال پتہ چل گیا ہے، حضرات اس گل نو من لینا ہے، اکھاں بند کر کے من لینا ہے، دل بغیر سوچے من لینا ہے۔ ہاں یہ تو کہے یار میں تیرے اگے حدیث رکھاں تے اگوں بندہ کہے یار میں تاد مناں گا، یہ میں اپنے مسجد دے امام کو پوچھاں گا، یہ وہ کہے گا تے میں تاد مناں گا، وہ میں ڈاکٹر صاحب کو پوچھاں گا، وہ میں انجینئر کو پوچھ کے آواں گا، حضرات میں اپنے سائنٹسٹ کو پوچھاں گا۔ وہ گل سن لینا یہ تو حدیث ڈاکٹر نو پوچھ کے، اپنے قاری نو پوچھ کے، اپنے مولوی نو، اپنے رہبر نو، مرشد نو پوچھ کے مندا ہے، پھر تو محمد رسول اللہ نو نہیں ماندا، بلکہ اپنے رہبر نو ماندا ہے، بلکہ اپنے پیر نو ماندا ہے، بلکہ تو اپنے ڈاکٹر نو تے انجینئر نو تے سائنٹسٹ نو ماندا ہے۔ حضرات آقا نو مننا کیویں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ حضرات آسمان دران کر کے زمین اندر گر سکتا ہے، زمین اندر دراڑاں آ سکدیاں نے، سورج مخالف سمت تو غروب ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جیڑی ذات دی زبان چو گل نکلی وہ غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی، ایس گل تے یقین کرنا ہے۔ اوے سارے سائنٹسٹ بھی میرے پیغمبر تو تھلے، میرے پیغمبر تو عالم فہامہ مولوی شولوی مفتی سارے میرے پیغمبر تو تھلے، جتھے میرے پیغمبر دی گل آ گئی ہے گل من لینے، سارے میرے پیغمبر تو تھلے نے، سارے میرے پیغمبر تو تھلے۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے تو سارے تھلے، میرے پیغمبر دی حدیث مننی ہے، میرے پیغمبر تے یقین کرنا ہے۔ کیویں دا یقین کرنا ہے؟ دیکھو نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نو پتہ چلیا ایک علاقے اندر قافلہ آیا ہے، وہ اونٹ بیچ رہا ہے، آقا اس علاقے اندر جاندے نے، اوتھے جا کے اونٹ پسند کردے نے، سرخ رنگ دا اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پسند آندا ہے، او سرخ رنگ دے اونٹ دی قیمت بڑی زیادہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے دے نال گل کر رہے نے، سودا کر رہے نے، وہ بندہ میرے پیغمبر دے چہرے مبارک نو تکی جا رہا ہے، میرے پیغمبر والے دیکھی جا رہا ہے، میرے پیغمبر والے دیکھی جا رہا ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو حسن ہی بڑا دیتا ہے، اللہ نے میرا نبی بنایا ہی بڑا سونا ہے، اللہ نے میرے پیغمبر نو بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ او لوگو گل سنو، جڑے کہندے نے اہل حدیث کہندے نے نبی ساڈے جیسا ہے، نہیں 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 نہیں، نبی ساڈے جیسا نہیں، میرے پیغمبر بشر نے پر سید البشر نے، میرے پیغمبر بشر نے پر سید البشر نے، اللہ نے تے میرے پیغمبر نو بنایا ہی بڑا اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو بنایا ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا، میرے لوگ کہندے ہون گے، حضرت حسنین کہندے ہون گے دنیا دے نانے بڑے سونے پر میرا نانا ساڑیاں تو لگ، حضرت فاطمہ فرماندیاں ہون گیاں دنیا دے لوگاں دے بابے بڑے پیارے نے پر میرے بابے دی مثال دنیا دے اندر کوئی نہیں، حضرت عثمان و علی کہندے ہون گے حضرات دی وقار دنیا دے پیر و مرشد بڑے پر ساڑے پیر و مرشد جیسا کوئی نہیں، حضرت ابو بکر و عمر کہندے ہون گے لوگاں دے دماد بڑے
پر ساڈے دماد جیسا کوئی دماد نہیں. حضرت امامنا کہندیاں گیاں لوگاں دے لال بڑے پر میرے لال جیسا کوئی نہیں. دادا عبد المطلب کہندا ہوئے گا دنیا تے بڑے بڑے پوتے نے پر میرے پوتے جیسا اس دنیا تے کوئی نہیں. اللہ کہندے نے اوے دنیا جہان دے لوگو گلاں تہاڈیاں بھی صحیح نے گل تہاڈی بھی صحیح ہے پر میں رب دی بھی گل سنو نا. میں دنیا دے ہاتھ بنائے پر اپنے پیغمبر دے ہاتھ سب نالوں اعلیٰ بنائے. میں دنیا دیاں اکھاں بنائیاں میں اپنے پیغمبر دیاں اکھاں سب نالوں اعلیٰ بنائیاں. میں ساری دنیا دے پاؤں بنائے میں آقا دے اپنے پیغمبر دے پاؤں سب نالوں سونے بنائے. میں ساری دنیا سارے لوگاں دی زبان بنائی پر اپنے پیغمبر دی زبان سب نالوں اعلیٰ بنائی. میں سارے دنیا دا دل لوگاں دا دل بنایا پر اپنے پیغمبر دا دل بنایا تے سب نالوں اعلیٰ بنایا. حضرات تیزی وقار اے میرے پیغمبر والی دیکھی جا رہا ہے میرے پیغمبر والی دیکھی جا رہا ہے. اے دن سودا آیا ہے آقا فرماندے نے ہاں 10 کھجوراں لیں گا کہ پیسے لیں گا. کہن لگا میں کھجورا لواں گا. آقا علیہ السلام نے اونٹ پکڑیا ہے تے چلے گئے نے. فرمایا تینوں کھجورا مل جان گیاں. اے آقا دیکھی جا رہا ہے میرے پیغمبر جا رہے نے اے میرے پیغمبر وال دیکھی جا رہا ہے پچھوں دیکھی جا رہا ہے. اے دے نال دا ساتھی آندا ہے آ کر کے اس طرح دے کندھے تے ہاتھ ماردا ہے یار تو کو پیسے بھی لے نے کہ او دے الو دئی دیکھی جانا ہے او کو پیسے بھی لے او کہ نہیں لے. کہندا یار میں پیسے تے نہیں لے. کہن لگا پھر تو جان کیویں دتا ہے. کہندا یار ایتھے کھلوتا اونٹ ہو خریددا پیا سی میں او دا چہرہ تکی جا رہا سا. اج تک میں اتنا سونا نبی اج تک اتنا سونا بندہ میں نہیں دیکھیا. ہن جا رہا ہے میں او دی پچھانی دے کنڈ دیکھی جا رہا. اتنی سونی کنڈ اج تک میں کسے بندے دی نہیں دیکھی. تے دونوں آپس اندر جھگڑ رہے نے. او کہندا تو جدوں جاندا نہیں تے پھر تو اونوں اونٹ کیویں دے دتا ہے. حضرات دی وقار اے آپس اندر جھگڑے نے. ایک مائی آندی ہے بڈڑی جئی آ کے کہندی وے پترو لڑو نہ جھگڑا نہ کرو لڑو نہ جھگڑا نہ کرو اماں کیوں نہ کریے. کہن لگی پوت ایڈے سونے مکھڑے والا بندہ کدی دھوکھا دے ہی نہیں سکدا. پوت ایڈے سونا بندہ کدی کسی نو دھوکھا دے ہی نہیں سکدا. ایمان کرنا ہے میرے پیغمبر تے اس مائی جیسا کرنا جن نے میرے پیغمبر نو دیکھیا ہے کلمہ نہیں پڑھیا میرے پیغمبر تے یقین کر لیا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو من لیا ہے. یقین کر تے میرے پیغمبر تے ایہو جہا یقین کرنا. حضرات دی وقار میرے پیغمبر تے یقین کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جتھے حدیث پتہ چل جائے جتھے پتہ چل جائے آقا نے یہ گل ارشاد فرمائی ہے اوتھے ہی آقا دی گل نو من لیو. چھڈ دیو مفتیاں دے فتوے چھڈ دیو مولویاں دے علامہ فہامہ دے فتوے چھڈ دیو اپنے ولیاں دے فتوے چھڈ دیو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑھ کے دنیا تے کسے کوئی ہور شخصیت نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دلوں بھی مان لو جانو بھی مان لو. آقا دی سیرت تے بھی عمل کرنا چاہیے ہے صورت تے بھی عمل کرنا چاہیے ہے. حضرات قاری صاحب آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ حیاک اللہ. ہم ایک چھوٹی سی تلاوت اس کے بعد پھر میرے محترم شیخ حضرت مولانا محمد ابو بکر جمیل گریوال حافظہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ میرے بہت ہی محترم نے اور باقی تعارف انہاں دے کولوں سن لیا جائے تو انشاءاللہ تانوں بہت آسان انداز نال تے قیمتی موتی دے نال تہاڈے چولیاں بھرن گے انشاءاللہ. محمد ابو ہریرہ تلاوت فرمان. محمد ابو ہریرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 5 منٹ کے لیے میرا ایک ننا شہزادہ اور ننا خطیب عبداللہ ربانی آپ سے گفتگو کرے گا. ننا بیٹا عبداللہ ربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی عزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ وأصیلا. صدق اللہ العظیم. حضرات ذی وقار محفل میں موجود میرے ننھے ساتھی، میرے بھائی، میرے بزرگ اور میرے رہبر، میرے لیے معزز علماء کرام کی جماعت میں سے ابھرتے ہوئے موتی حضرت مولانا ابوبکر جمیل صاحب موجود ہیں. مجھے بولنے کے لیے بہت ہی مختصر وقت دیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے. اسی لیے تو میرے رب تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد میں جمع کر دیا ہے. میں دیکھتا ہوں جب باہر بازار میں جاتے ہیں کچھ لوگ ادھر چوک بازار میں کھڑے ہیں، کچھ ادھر گیموں پر کھڑے ہیں، کچھ فحاشی کے اڈوں پر کھڑے ہیں، کچھ ظلم کے بازار گرم کر رہے ہیں، کوئی گھر میں فضول بیٹھ رہا ہے. اس قیمتی رات کے اندر بھی لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اس کا موضوع یہ نہیں، لیکن میں چھوٹے چھوٹے ان ننھے بچوں کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ واقعی علاقے کی قاری صاحب کی محنت ہے کہ ماشاءاللہ یہ بچے مسجد کے اندر ہیں. کیونکہ اس عمر میں بچے یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا بازاروں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھنے میں آ رہا ہے نوجوان بھی بیٹھے ہیں جو مسجد کے اندر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو سلامت کرے. میں بھی ان کے ساتھ ان کا ساتھی ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں ہر برے کام سے بچائے رکھے اور زبان کی حفاظت ذکر کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کیجیے. میرے بھائیوں ذکر کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں یہی بتاتا چلوں، اگر کسی کام کا فائدے کا علم ہو جائے تو انسان اس کام کو شوق سے کرتا ہے. ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو بیماری بہت عام ہو چکی ہے نظر کا زنا ہے، ذکر کرنے سے انسان نظر کے زنا سے بچ جاتا ہے. نظر کا زنا کیا ہے؟ بہت عجیب بات لگی ہوگی کچھ لوگوں نے تو پہلی بار سنا ہوگا یہ بھائی یہ نظر کا زنا کہاں سے آ گیا. ہاں میرے بھائی میں بھی کر رہا ہوں، شاید آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن علم نہیں ہے کہ نظر کا زنا کیا ہے. جب آپ بازار میں ہیں اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے اور آپ اسے مسلسل دیکھتے ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظر کا زنا کر رہے ہیں. اگر آپ کا حق یہ بنتا ہے اگر غلطی سے کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے، کسی کی ماں بیٹی پر نظر پڑ جائے تو یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میری ماں بہن بیٹی ماں کو کوئی دیکھے گا تو مجھے برا لگے گا، اسی طرح اسے بھی برا لگے گا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ اگر کوئی آپ کی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھے گا تو آپ کو برا لگتا ہے، اسی طرح اسے بھی برا لگتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں، کسی کو ایذا نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے. آپ کی نظر کی وجہ سے، آپ کے بازار میں موجود ہونے کی وجہ سے ایک ماں بہن بیٹی آوازار ہے. دیکھتے ہیں کسی نے کوئی بڑا کتا رکھا ہو نا، کتا رکھا ہو، آپ گاؤں میں ماشاءاللہ یہاں پہ تو کتے اکثر لوگ شوق سے رکھتے ہیں. کسی نے کتا رکھا ہو تو اس بازار سے گزرتے ہوئے انسان بہت خود کو بچا کے گزرتا ہے. ایسے ہی ہے نا، اگر کتا کسی نے رکھا ہو کو کاٹنے والا ہو تو انسان خود کو بہت خیال سے گزرتا ہے کہ یار یہ کتا ہے ادھر یہ کاٹ لیتا ہے.
اور دوسری طرف کیا حال ہے، کچھ نوجوان چوک میں کھڑے ہوتے ہیں اور حیا والی ماں بیٹیوں کے لیے اتنی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں کہ بیچاریاں کبھی رستہ بدلتی ہیں، کبھی سر کو جھکا کر گزرتی ہیں، کبھی خاموشی سے اپنا حیا لپیٹ کر گزرتی ہیں۔ میرے بھائی، اگر تجھ سے بھی ماں بہن بیٹیاں اسی طرح پریشان ہیں تو خود کو سمجھ، اور اس کتے میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے بھی لوگ بچ کر گزر رہے ہیں اور تجھ سے بھی لوگ بچ کر گزر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ مقام فکر ہے۔ اگر آپ، اور اس سے یہ نفس ہے، نفس کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، اسے کنٹرول کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قد افلح من تزکا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، ہمیں رات کا قیام کر کے نفس کا تزکیہ ملے گا، اور نفس کا تزکیہ ذکر و اذکار کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے صبح شام کے اذکار یاد کریں، انہیں یاد کریں اور انہیں صبح شام پابندی کے ساتھ کریں، جس طرح نماز کو خود پر فرض سمجھتے ہیں صبح شام کے اذکار بھی کریں، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ چند ذکر بتا کر میں اپنی، میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن چند ذکر بتا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح اور شام 100 بار پڑھنے سے، میرے بھائی ایک مرتبہ آپ یہ پڑھ کر دیکھیں، تجربہ کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ ایک اسپرچویلٹی، ایک مین چیز جو انسان کے اندر سکون، جسے سکون کہتے ہیں، سکون تلاش کرنے کے لیے کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور ہر کسی کو کیا ہے یار جان کو سکون نہیں ہے، پتہ نہیں آواز آ رہا، لیکن اللہ کے ذکر کی طرف ایک مرتبہ آ کر تو دیکھیں کہ میرا رب آپ کے لیے سکون آپ کے دل مطمئن، صرف مطمئن ہونے کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ یار مطمئن ہو جائیں، سکون مل جائے، سکون مل جائے، سکون مل جائے، سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور خود بھی انسان محسوس کر سکتا ہے، کبھی وقت زندگی میں ایسا آتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز میسر ہوتی ہے، لیکن انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کا ذکر ہے اسی کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھیں، رمضان کا یہ قیمتی مہینہ جا رہا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ان اذکار میں مشغول رہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اگر آپ اسی طرح مسجد سے جڑے رہیں گے، ذکر سے جڑے رہیں گے، اللہ سے جڑے رہیں گے، تو جس کا مسجد کے ساتھ تعلق جڑ گیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت بدلے میں دیں گے انشاءاللہ۔ مومن کا سارا سفر جنت کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی جنت سے محروم نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، دعا یہ ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو تھی، میں طالب علم ہوں، جو آپ میری چاہت یہ تھی کہ اللہ شاید میرے یہ کہنے سے اللہ کسی کے دل پر بات اثر کر جائے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ میرے شیخ، میرے محترم حضرت مولانا محمد وقاص شیرازی صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تھوڑے سامنے تشریف فرما نے۔ انہاں دی گفتگو تو پہلا ایک تلاوت حافظ عبدالحی زاہد، حافظ محمد عبدالحی زاہد ماشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد وقاص شیرازی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا درس ہوئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون،
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. انشاءاللہ حیاک اللہ، اللہم زد فزد. الحمدللہ یہ وہ ننھا طالب علم ہے. جب میں اس علاقے میں آیا تھا یہ چھوٹا سا تھا اور بہت لاڈلا تھا. ناظرہ پڑھایا اور پھر حفظ مکمل کیا، ماشاءاللہ حفظ مکمل کیا. اور الحمدللہ پچھلے رمضان مصلی بھی سنایا. پھر یہ کہتا تھا میں نے کسی اور مدرسے کا نام لے رہا تھا، میں نے دارالقرآن میں داخل کروایا. الحمدللہ اس سال دارالقرآن کے 1 سال بھی مکمل ہو چکا ہے اور وفاق کے امتحان بھی دیے. اور دونوں اگزام کی تیاری میں نے خود ان کو ساتھ بٹھا کر رات 12 بجے تک ان کو کرواتا رہا. یہ شاگرد ہے کہ دوسرا نال بیٹا ہے؟ او بیٹا. الحمدللہ الحمدللہ. بہت سارے ایسے طلباء ہیں جن کا ذریعہ بنا ہوں میں اور وہ دین کے راستے پہ چلے. مجھے اپنے اللہ سے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے.